السلام علیکم، میں ہوں محمد مویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ہماری جو سیریز چل رہی تھی اس میں بیچ میں بہت زیادہ گیپ آ گیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا نام ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بہت جلد اسلام قبول کیا تھا، اور آپ ان میں سے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ذو النورین کا مطلب تھا کہ دو نور والا، اور یہ نام در حقیقت آپ کو جس نے دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ تھے، وہ آپ کو کہا کرتے تھے ذو النورین۔ اچھا، اس ذو النورین کو کہنے کا پیچھے مقصد کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں تھیں، ام رقیہ اور ام کلثوم۔ ایک کے بعد جب ایک کا وصال ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، تو پھر دوسرے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے نکاح میں دے دی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور مسجد کے اندر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کی جگہ کی طرف جیسی نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جگہ بہت اچھی ہے، اور اس جگہ پر جب ہم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے گھوڑے اونٹ وغیرہ کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں اسی محفل میں وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور خاموشی سے چلے آتے ہیں۔ آپ آواز دیتے ہیں کہ عثمان کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں حضور دو بس ابھی آیا۔ آپ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے دریافت کرتے ہیں کہاں تھے؟ تو آپ نے بتایا حضور آپ کو جگہ پسند آئی تھی اور میں فوراً ہاتھ کے ہاتھ اس کو خرید کے آ گیا ہوں، اور اس جگہ کا نام آج جنت البقیع ہے۔ اور اس جنت البقیع کے حوالے سے آج دیکھیں کہ اس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، آپ کا مزار انوار، امام حسن اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو وہاں پر مدفن ہیں۔ اسی طرح ایک اور آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک شخص آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، اور میں ایک شخص کا پتہ دیتا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ یہ آواز سنتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تم بہت زیادہ خرچی کر رہے ہو، دودھ کے اندر شہد ملا کے پی رہے ہو، تھوڑا کم خرچہ کیا کرو۔ تو وہ شخص تعجب کرنے لگا کہ ایسے شخص کے پاس مجھے بھیج دیا جو اپنے بچوں کے خرچہ کرنے پر بھی ان کو ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ اسے حضرت عثمان غنی باہر تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، میں بچوں سے تھوڑا سا ہم کلام ہو رہا تھا۔ تو وہ پھر اپنے پورے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو بٹھاتے ہیں، دودھ لاتا ہے، شہد ملا ہوا، اس کو کھجور وجور دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب بتاؤ کیا کام ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے اس وقت، اور میں بہت زیادہ مقروض ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 2 اونٹ اور 6000 دینار اس کو دیتے ہیں۔ اب وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ شخص تھا جو ابھی بچوں کو ڈانٹا تھا اور مجھے اتنے پیسے دے دیے۔ تو پھر وہ آپ سے ایک عرض کرتا ہے کہ جو میں اونٹ لے جا رہا ہوں ان کو واپس کیسے کروں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ اونٹ در حقیقت میرے نہیں ہے، یہ اونٹ تمہارے لیے ہبہ ہے، گفٹ کر دیا میں نے تمہیں۔ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ بہت سخی اور تھے، آپ کبھی بھی کسی کے پیسے خرچ کرنے میں سوچتے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں آپ ایسے دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر مدینے کے اندر ایک کنواں تھا، جو کنواں کافر کے پاس تھا، تو وہ وہاں سے پانی بیچا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسے ہی صحابہ کے درمیان ایک مشاورت کے طور پہ کہا کہ بھائی یہ کنواں ہے، اس کا پانی لوگوں کو چاہیے اور پانی بھی میٹھا ہے۔ تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ تو بولتا ہے پاگل ہو، میں کیسے کنواں بیچ دوں؟ اس سے تو میں کما رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک کام کرو، تم کنواں پورا مت بیچو، آدھا بیچ دو، آدھا تم لے لو۔ تو وہ بولتا ہے یہ کیا بات ہو گئی، اس میں بھی بات نہیں بنے گی۔ تو پھر اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کام کرتے ہیں، تم پیسے لے لو، ایک دن کنواں تم استعمال کرنا، ایک دن ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح معاملات رہے، اور پھر اس نے بولی بھی اتنی لگا لی کہ 20000 درہم میں اس کنویں کو بیچنے کی بات کی اس نے۔ کم و بیشی ہو سکتی ہے، لیکن میں جو ایک کوانٹٹی ہے وہ ایسے بتا دیتا ہوں کہ 20000 درہم میں بات ہو گئی اس سے، کافر سے۔ اب جب 20000 درہم میں بات ہو گئی تو ایک جمعہ کا دن ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دن ہوتا ہے، اس دن مسلمان شیروں کے پیتے، جانور بھی پیتے ان کے۔ جب اگلا دن آتا تو لوگ آتے ہی نہیں،
تو وہ پریشان ہو گیا، وہ بہت زیادہ، پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے تھوڑے سے اور پیسے دے کے پورا ہی کنواں لے لیں تاکہ جان چھوٹ جائے اس سے، پھر وہ آپ کو کنواں بھی فروخت کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، اور ابھی چند ہم نے سنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ پر میدان کربلا میں کہا جاتا ہے 7 محرم سے پانی بند کر دے، 3 دن سے پانی بند کر دے۔ آپ پر جو پانی بند کیا تقریباً 1 ہفتہ یا اس سے زائد ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور بنواری جو تھے وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ اب شہید کرنے آئے ہیں، تو آپ حضرت امام حسن امام حسین کو دروازے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ کوئی اندر نہ داخل ہو، اور وہ پیچھے سے داخل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں آتے ہیں، ان کے متعلق کیا بات ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اللہ حافظ، ہستہ لا وستہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔